عوامی نیشنل پارٹی کی پروونشل انفارمیشن کمیٹی کی طرف سے آپ سب کا آنے کا اور اپنے ٹائم نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ہماری طرف سے جو تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے اس کی میں معذرت چاہتی ہوں, لیکن صلاح الدین صاحب اور میں اسمبلی کے کچھ پروسیڈنگز میں تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے. سب سے پہلے تو اس فورم کا سے میں جو بیروت میں جو ایک سانحہ ہوا ہے اور جس میں بہت زیادہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور 4000 سے زائد جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ابھی تک مسنگ ہیں, تو میں اس کے لیے ہماری پارٹی کی طرف سے, عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے اپنی کنڈولنسز آفر کرنا چاہتی ہوں. اس دکھ کی گھڑی میں جو پاکستان کی عوام ہے اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے, کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے سانحے دیکھے ہیں, ہم ان سے خود گزرے ہوئے ہیں, تو ہم اپنی طرف سے ان کو ایک سپورٹ کا اور ایک سولیڈیرٹی کا پیغام دینا چاہتے ہیں. پریس کانفرنس کا آغاز کرنے سے پہلے میں اس فورم کے توسط سے حکومت وقت سے, حکومت خیبر پختونخوا سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم نے جو عید سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہم نے جو کووڈ کا اشتہار جو بنا تھا اور چلا تھا اس میں کچھ ہم نے irregularities پائی تھیں. ہماری پارٹی کا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ الزام لگائیں, تو ہم آج بھی الزام کی طرح نہیں, سوال کی طرح حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, اس کے فالو اپ میں ہم نے ایک خط بھی ملا ہے, جو خط ہم نے آپ سب بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ شیئر کیا ہے, جس میں ایک سرٹن ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو فری کارٹ بلانچ ملا تھا کہ دے کین وزٹ آل ایریاز. میرا ان سے یہ سوال یہ ہے کہ جی کس بیسس پہ گورنمنٹ کی اور ان کی یہ ڈیل ہوئی ہے, کیا ڈیو پروٹوکول فالو ہوا ہے یا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سوال کا حکومت جواب دے, اور اس کے فالو اپ میں آپ سب, کیونکہ آپ ہماری بات سننے آ جاتے ہیں, حکومت کے لوگ چاہے ہم جتنی بھی اپنی آواز اٹھا لیں ہماری آواز سننے آتے نہیں ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پچھلے 1.5 سال سے جو انفارمیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کی میں چیئرپرسن رہ چکی ہوں. پھر اسپیکر صاحب نے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز تحلیل کر دیں. آج کل میں وہ کمیٹیز واپس تشکیل کی جا رہی ہیں, تو میں اسپیکر خیبر پختونخوا صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے واپس اس انفارمیشن کمیٹی میں ایون ایز اے سمپل ممبر وہ ایڈ کر دے, کیونکہ ہم نے اس میں کافی زیادہ وہ پروسیس پہ ایک پروب شروع کیا ہوا تھا, اور اس انفارمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ جو سارے بلمپ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی جو لوگ ہیں جو مینشنڈ ہیں, میں ان کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور وہ جو اپنی سائڈ آف دا اسٹوری ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمارا موقف یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جی ہیرو یا ولن بنائیں. ہمارا موقف بہت سمپل ہے. خیبر پختونخوا کی عوام کا جو پیسہ ہے ہم اس کا احتساب اور ہم اس کا حساب چاہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پیسہ ہے وہ کس طریقے سے لگ رہا ہے اور کس چیز پہ لگ رہا ہے, اس چیز پہ لگ رہا ہے تو ڈیو پروسیس فالو ہو رہا ہے یا نہیں. اور ایز سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ان دا اسمبلی یہ ہمارا کویسچن ہے, اور میں امید کروں گی کہ سیکنڈ ٹائم ہم نے یہ ٹاپک ریز کیا ہے تو حکومت وقت ہمیں اس سیکنڈ ٹائم آپ لوگوں کی توسط سے جواب دے گا. ایک آج کا کل سے جو ایک برننگ ایشو ہے جی ہمارے نیولی مرجڈ ایریاز میں, باجوڑ ڈسٹرکٹ میں کافی کشیدہ صورتحال ہے. ابھی جب ہم نکل رہے تھے تو ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ پولیس لیویز اور ایک بہت بڑے ہجوم نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشنز اپنا لی ہیں. باجوڑ میں اس طرح ہوا ہے کہ جی کچھ 5 ملزمان تھے, ان پہ کچھ الزام تھے, تو ایک سالارزئی ٹرائب نے ایک بہت بڑا لشکر بنایا ہے اور ان کے جو گھر ہیں ان کو جلا کے راکھ کر دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اب جب الیکشن ہو گیا ہے, اتنا ایک بہت بڑا سٹرگل ہو گیا, FCR کا قانون ختم ہو گیا, تو یہ جو ہمارے اب نیولی مرجڈ ایریاز ہیں یہاں پہ رول آف لا کی امپلیمنٹیشن, قانون کی جو بالادستی ہے وہ ہونا چاہیے. کسی لشکر کو, کسی ملیشیا کو, کسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور عدالت سے پہلے کسی کو صحیح یا غلط یا ملزم ڈکلیئر کریں.
جو قانون جو طریقہ کار باقی پاکستان میں ہے یہ نیولی مرجڈ ایریاز میں بھی ہونا چاہیے. باجوڑ میں ہمیں اس واقعے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ 15 لاکھ کی آبادی کے اوپر صرف 2 پولیس اسٹیشن ہیں. ان 2 پولیس اسٹیشن کیسے 15 لاکھ کی آبادی کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے جو وہاں پہ جو کرنٹ کشیدگی ہے اس پہ فل فورتھ ایکشن لیا جائے. جو وہاں پہ جو انتظامیہ ہے ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں, اور جن لوگوں نے یہ گھر جلائے ہیں, چاہے وہ لوگ جن کے گھر جلے ہیں اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہیں تو ان کو عدالت کے حوالے کیا جائے. عدالت ان کا جو سزا اور جزا کا سسٹم ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے. جن لوگوں نے گھر جلائے ہیں میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے, کیونکہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اگر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے تو جس رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں اور جس قانون کے نیچے ہم ان اسمبلیز میں بیٹھے ہیں یا یہ ہم جس کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں تو وہ سب بہت بے معنی رہ جاتے ہیں. ایک تیسرے ایشو پہ میں آنا چاہتی ہوں. یہ ایشو جو ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے, اور بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ایک انسان کو بائی نیم, میں اس کو نہیں کہتی کہ میں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں ان کا کچھ ریپیٹڈلی ان کی کچھ کرتوت ہیں جو ہماری نظروں کے آگے سے گزر رہے ہیں, اور بار بار حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں ڈیف اینڈ ڈم ایک ایٹیٹیوڈ رکھے ہوئی ہے. یہ جو ہیں یہ ڈاکٹر صمد صاحب ہیں جو ڈائریکٹر آرکیولوجی ہیں, اور ڈائریکٹر آرکیولوجی صاحب کی ایک بہت انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. یہ یہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے اور انہوں نے خود ایک پوسٹ کو ایڈورٹائز کیا, اس پوسٹ کا ایک کرائیٹیریا بنایا اور پھر اس پوسٹ پہ انہوں نے اپنے آپ کو ہائر کیا ہے فارملی. تو سب سے پہلے تو یہ بات کتنی ایک عجیب و غریب ایک بات ہے. اس کے بعد جس پروجیکٹ میں ڈاکٹر صمد ان کا کام تھا وہ سارے پروجیکٹس نیب زدہ ہو گئے ہیں, اور ان سارے پروجیکٹس پہ نیب نے نوٹس لیا ہے. نیب کے بہت اسٹرانگ ان کے خلاف شواہد بھی آئے ہیں. میں کچھ نوٹس آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گی تاکہ آپ ان کو خود بھی اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ جی ایک یہ کیا کر رہا ہے, یہ ادارہ کیوں اس طریقے سے ہمارے صوبے کا ہیریٹیج ڈیمیج کر رہا ہے. ان میں نے جو گورگٹری کمپلیکس, ہیریٹیج ٹریل کمپلیکس, آرکیولوجی کمپلیکس, یہ جو تینوں پروجیکٹس ہیں اس میں لوئسٹ بڈر کو بڈنی ایوارڈ ہوئی. جو پروجیکٹڈ پرائز تھی پروجیکٹ کی اس سے ڈبل اور ٹرپل پے پروجیکٹ جا کے کمپلیٹ ہوا ہے. اور اس کے بعد بہت زیادہ فلاز, اس میں جو سب سے گلیئرنگ ایشو ہے وہ میرے اپنے حلقے کی ہیریٹیج ٹریل پروجیکٹ کا ہے, جہاں پہ ایک ایکسٹریم اماؤنٹ آف منی میں ایک بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں پشاور کے ایک ریزیڈینشیل ایریا کے اندر ایک یہ ہیریٹیج ٹریل بنائی گئی ایک الیکشن گمک کے طور طریقے پہ. پھر اس میں سیاسی وہ دیکھ کے جن لوگوں کا تعلق رولنگ پارٹی سے نہیں تھا, ان لوگوں کی جو دکانیں تھیں ان کے فساد بھی نہیں ٹھیک کیے گئے. اگر آپ ہیریٹیج ٹریل پروجیکٹ پہ جائیں تو ابھی بھی 1/3 جو دکانیں ہیں ان کا ایک ڈفرینٹ لوگ دیتی ہیں. انہوں نے اوپر سے ایک پینٹ پالش کر دیا ہے, لیکن جو اس کا بجلی کا, گیس کا, پانی کا انفراسٹرکچر ہے, کیونکہ یہ بہت قدیم ہے ہمارا پشاور شہر, ایک دنیا کے قدیم ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, یہ سب انہوں نے ملیا میت کر دیا ہے. اور بہت میسو کروڑوں روپے کی اس میں کرپشن کا الزام ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ عرصہ پہلے جیل بھی گئے ہیں. وہ ان پہ اس وقت 2 الزام تھے. ایک تو انہوں نے کلاس 4 کی کچھ 100 سے اوپر کی غلط بھرتیاں کی تھی, اور جو گندھارا آرٹیفیکٹس تھے ان پہ اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا الزام ہے. اس کو دا نیوز اخبار نے بھی کور کیا ہے, اس پہ کافی ڈیٹیلز انہوں نے کی ہیں. اور آج اس پلیٹ فارم کی طرف سے میں ایک لیٹر آپ سب کو دکھانا چاہتی ہوں جو عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ہم یونیسکو کو بھیج رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز اور یونیسکو آئے اور ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے کہ جو گندھارا آرٹیفیکٹس خیبر پختونخوا کے مختلف میوزیمز میں پڑے ہوئے ہیں ان کی جانچ پڑتال ہو, کیونکہ ہمیں بہت اسٹرانگ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو
ہمارے پشاور میوزیم میں خاص کر جو بڑے بڑے جو اسٹیچوز پڑے ہوئے ہیں یہ سارے ریپلیکاز ہیں، اور جو اوریجنل اسٹیچوز ہیں وہ کروڑوں ڈالرز کی لاگت پہ اس ملک سے اسمگل ہو رہے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں اور کچھ اسمگل ہو رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو اور یونیسکو اپنی ایک ٹیم بھیجے اور یہ ہمیں بتائے کہ جو چیزیں ہیں، اللہ کرے کہ یہ رپورٹ غلط ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی توسط سے جو ہمارا ایک کلچرل ہیریٹیج ہے جو باقی دنیا میں نایاب ہے، مطلب یہ نہ کہیں اور پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور ملک اس کو ڈیولپ کر سکتا ہے، یہ ہم اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے اس کو سیف گارڈ کریں. اور نیب کا جو ادارہ ہے جو ہمارے اپوزیشن کے لیڈران کو، ان کی فیملیز کو، ان کی فیمیلز کو اتنی باریک بینی سے ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے، تو ان سے میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ ڈائریکٹر آرکیولوجی پشاور کو بہت تھرلی انویسٹیگیٹ کیا جائے. حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ان کی جو انہوں نے ایک مارشل لاء کی طرح ایک ایڈمنسٹریشن چلائی ہوئی ہے اس پہ نظر ثانی کریں. ایک اور بات اس آرکیولوجی کے ڈپارٹمنٹ سے میں کرنا چاہوں گی کہ پشاور سٹی کا جو قدیمی حصہ ہے جہاں پہ ریزیڈینشل ایریا ہے، وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں مرمت کرے. اپنے گھر کی ان کی چھت لیک ہو جائے تو وہ 2-3 مہینے کوئی ہم دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں، فون کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے گھر میں مرمت کریں تو ان پہ لاکھوں روپے کا جرمانہ عائد ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنے بیسمنٹس کی کھدائی کریں ان پہ لاکھوں روپے کا جرمانہ عائد ہو جاتا ہے. لیکن جو راج کپور حویلی ہے جو پشاور کی بہت فیمس آرٹیفیکٹس میں ہے، میں نے بذات خود ان سے 3-4 دفعہ رابطہ کیا ہے. جو فیملی ان کو اون کرتی ہے، نہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جی اس چیز کو ریپیئر کریں، وہ بالکل خستہ حال ہو کے گرنے کے قریب ہے، اور نہ ڈائریکٹر یا محکمہ وہ ان سے پرچیز کرتے ہیں. میں نے بہت دفعہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہمارا نیشنل ہیریٹیج ہے، آپ ان کو مارکیٹ پرائز دے کے یہ چیز پرچیز کر لیں تاکہ یہ چیز ہم آنے والی صدیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے بچا سکیں. یا آپ ان چیز کو چھوڑ دیں کہ وہ فیملی اپنی چیز کا ریپیئر کر لے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پیچھے ان کی کیا وہ ہے کہ پشاور کی جتنی قدیمی جن کو آپ لینڈ مارک بلڈنگز ہیں وہ آہستہ آہستہ مزمار ہو رہی ہیں. جو پشاور میں 2-3 بہت بڑے فیمس لینڈ مافیاز ہیں، یہ ان کے ساتھ ایک ملی بھگت ہے جس کے اس پہ جو ہمارے پرانے یہاں پہ صحافی بھائی ہیں ان کو بہت اچھے سے پتہ ہوگا کہ پشاور کی جو سٹی وال ہے وہ بھی آلموسٹ ساری ڈسپیئر ہو گئی ہے. اور اب جو ہماری یہ فیمس بلڈنگز ہیں یہ بھی جب ڈسپیئر ہو جائیں گی تو جو ٹورزم کا ہب ہم بنانا چاہ رہے ہیں، حکومت بار بار اعلان کری اور اس میں ہم ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ سارے ہمارے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اس کے بعد جی ہم پرائس ہائیک کے اوپر آنا چاہتے ہیں جو ایک وہ ہے، اور اس میں جو ہمارے انفارمیشن کمیٹی کے رکن سوات سے ہیں رحمت علی خان صاحب، وہ آپ لوگوں سے متخاطب ہوں گے. پرائس کی بات ہو رہی ہے تو آج کل آپ سب کو پتہ ہے ہم سے زیادہ کہ جو مشکلات خیبر پختونخوا اور پاکستان میں ہے پرائس کے لحاظ سے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہول سیل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بک رہی ہے، تو وہ جون میں ان کی 1.9% تھی اور اب جولائی میں 3.2% ہو گئی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ مہنگائی کتنی آئی ہوئی ہے یہاں پر. دوسری جو فارس اور فشری کا جو سامان ہے یہاں پر اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور یہ عام لوگوں کی کام کی چیزیں ہیں کیونکہ فشری اور فارس جو ہم سب سے ریلیٹڈ ہے اس میں تقریباً اس سامان میں پہلے جو تھا 0.8% ہے اور ابھی 25.5% ہو گئی ہے. تو یہ بھی بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور مشکلات بھی لوگوں کو بہت زیادہ ہے. اس طرح کی ابھی ریسنٹلی 3 دن پہلے ایک سروے ہوا ہے پائفن کی طرف سے، جو عام مارکیٹ میں جو چیزیں سیل ہو رہی ہے اس پہ حکومت کی طرف سے کوئی چیک نہیں ہے. جو یہ دکاندار ہے یا کوئی اور ڈیلر ہے وہ اپنی مرضی سے وہ چیزیں بیچ رہی ہے،
یہ تو ہے کہ یہاں کی حکومت کی کوئی ریٹ موجود نہیں ہے. اگر حکومت کی ریٹ ہوتی ہے تو وہ ہر دکاندار کو چاہے فروٹ ہو یا ویجیٹیبل ہو یا میٹ ہو تو اس کے لیے حکومت کی طرف سے ایک نرخنامہ بھیج جاتا ہے اور اس پر وہ چیزیں بک جاتی ہے. لیکن دکاندار کی اپنی مرضی ہوتی ہے, ڈیلر کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ جو چیز کس ریٹ پر بھیجے وہ اس پر بیچتے ہیں اور اسے پوچھنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے. دوسری بات سب سے اہم کہ یہاں پر چینی, آٹا, یہ ہم سب غریب سارے لوگ کھاتے ہیں لیکن زیادہ اثر اس پر یہ غریبوں کی ہوتی ہے. سرکاری ریٹ جو آٹے کے یہاں ہے 20 kg کا جو تیلا ہوتا ہے اس کا ریٹ ہے 860 روپیہ اور مارکیٹ میں وہ بک رہا ہے 1200 سے لے کر 1350 تک. تو یہ تو ہم سارے غریب لوگ کھاتے ہیں, سب لوگ کھاتے ہیں, لیکن زیادہ ایفیکٹ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں اور ان کا میرے خیال میں یہ ایک مشن ہے کہ اس ملک سے غریبی کو نہیں لیکن غریب کو ہٹانا ہے. اگر یہ حال رہا تو یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور ایک اہم بات آج کل کئی علاقوں میں یا کئی ضلعوں میں یہ بھی ہے کہ ڈیلر کو آٹا پرمٹ کے حساب سے ملے گا. اگر ڈیلر پرمٹ کے حساب سے آٹا لے گا تو عام بندہ کہاں سے آٹا خریدے گا؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور یہ میں تو کل سوات سے آ رہا تھا تو وہاں پر یہ ایشو تھا اور میرے خیال میں اور باقی ہی جگہوں پر یہ ایشو بہت زیادہ ہے, کیونکہ پھر آپ کو اے سی کے دفتر میں ایک اپلیکیشن دینا ہوگا, پھر فوڈ اتھارٹی ہے وہ آپ کو ایک NOC دے گا, تو اس لحاظ سے وہ بندہ جائے گا اور اپنے دکان کے لیے یا جو بڑا ڈیلر ہے وہ آٹا پرمٹ کے لیے حساب سے لے کر آئے گا. تو یہ مشکلات ہم سب کے لیے ہے اور اس ملک کے لیے ہے. میرے خیال میں یہ مہنگائی کا جو جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہوا ہے اور بہت سے علاقوں میں بلکہ سارے پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ دگنی ہو گئی ہے. اگر کوئی اپنے لیے دوائی, اپنے لیے تعلیم ایک بچے کے لیے یہ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر اس ملک کا کیا حل ہوگا؟ میرے خیال میں یہاں پر تو نہ صوبے میں اور نہ مرکز میں حکومت نام کی کوئی چیز ہے کہ وہ ان چیزوں پر چیک کر لے. عوامی نیشنل پارٹی کہ ہم جو سارے یہاں ممبر بیٹھے ہوئے ہیں ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر چیک لگائے اور غریبوں کے استعمال کی جو چیزیں ہیں یہ سستی کر لیں. تھینک یو سو مچ. ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی, پشاور میں عید سے پہلے جو روٹی کی پرائس میں ایک ہائیک ہوئی تھی اور انآفیشلی پرائس کمیشن کو بلائے بغیر روٹی کی قیمت, پہلے تو روٹی کا وزن کم کر دیا گیا, اس پہ ہم چیخے, میں نے خود بذات خود اسمبلی میں کال اٹینشن نوٹس جمع کرایا. وہ کال اٹینشن نوٹس اسمبلی کے بزنس میں کبھی پیش نہیں ہوا. پھر انہوں نے جب قیمت بڑھائی تو میں نے بذات خود DC, AC, منسٹر سب سے رابطہ کیا. انآفیشلی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی چھاپا عید کے بعد پڑے گا. پشاور کی عوام کے لیے PTI کی حکومت کی یہ عیدی تھی کہ انہوں نے عید کی چھٹیوں میں روٹی پتلی بھی خریدی ہے اور مہنگی بھی خریدی ہے اور اپنی چھٹیوں میں انہوں نے یہ ایک ایکسٹرا بوجھ برداشت کیا ہے, وہ بھی کرونا کے حالات میں. اس کے بعد جی ہم جو ایک برننگ ایشو BRT کا ہے اس پہ آنا چاہیں گے, جس کے بارے میں حامد طوفان صاحب آپ سب سے ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور انتظار کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. BRT کہنے کو تو ایک میگا پروجیکٹ ہے PTI کی گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن یہ میگا پروجیکٹ نہیں, یہ میگا کرپشن سکینڈل ہے. آواز راضی کہنے کو یہ میگا پروجیکٹ ہے, لیکن یہ ہے اصل میں میگا کرپشن سکینڈل جو سٹارٹ سے لے کر آخر تک ابھی تک نہ کبھی یہ رولز پہ اس کا ٹینڈر ہوا ہے, نہ اسٹیمیٹ بنا تھا. تو کیپرا اور پیپرا کے رولز میں جب اسٹیمیٹ نہ بنے اور اس سے پہلے اس کا ٹینڈر یا اسٹیمیٹ بنے PC1 کے بغیر, تو یہ پیپرا اور کیپرا دونوں کے رول میں یہ نہیں ہے. اور دوسرا جو سب سے اہم اور قیمتی بات ہے, یہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین پروجیکٹ ہے
BRT جو ہے پاکستان کی نہیں دنیا کی مہنگی ترین پروجیکٹ ہے. یہ پشاور میں جب 27 کلومیٹر یہ روٹ ہے, یہ پر کلومیٹر جو روٹ ہے وہ 3.6 بلین روپیز کا بنتا ہے, اور یہ روٹ اگر لاہور میں بنا ہے تو 1.8 بلین روپیز کا, اور اسی طرح یہ ترکی میں بنا ہے تو وہ 1.47 بلین روپیز کا بنا ہے. اور احمد آباد انڈیا میں ایسی BRT بنی ہے جو 1.40 بلین روپیز کا پر کلومیٹر اسٹیمیٹ کاسٹ بنا ہوا ہے. تو ہمارا جو BRT ابھی پشاور کمپلیٹ نہیں ہوا, لیکن ابھی تک جو اسٹرکچر بنا ہے اس میں کاسٹ جو آتی ہے وہ 3.6 بلین روپیز ہے. اب آتے ہیں ان کی بسوں کی طرف. یہ ہائیبرڈ بسز ہیں جو چائنا سے منگوائی گئی ہیں. ان کی جو بیٹری کی لائف ہے وہ 12 سال ہے, اور بیٹری کی وارنٹی جو ہے وہ 2 سال ہے. جب سے بسیں آئی ہیں پاکستان میں تو اس کے 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. وارنٹی کی جو میعاد ہے وہ پروجیکٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہے, اور 10-12 سال میں ان کی جو میعاد ختم ہوگی تو اس پہ یہ جب نئی بیٹریز ڈالیں گے تو وہ 4 سے 5 ارب روپے مزید لگائیں گے. تو یہ ایسا ہے کہ بس پیسے آئیں گے حکومت سے اور ہوا میں اڑ جائیں گے. اور دوسرا جو روٹ ہے اس کا وہ ایسا روٹ ہے کہ بیشتر جگہوں پہ یہ بسیں آپس میں ایک ساتھ گزر نہیں سکتی, ان کو رکنا پڑے گا, سٹاپس ہیں تاکہ دوسری بس گزر جائے پھر دوسری آ جائے. ایک ہی سڑک پہ ایک ساتھ گزر نہیں سکتی. اور اس کی تقریباً 31 سٹاپ ہیں چمکنی سے لے کر کارخانوں تک. 31 سٹاپ اگر ہیں, بندہ چمکنی سے بیٹھ جائے اور اس کو کارخانوں جانا ہو تو اگر کم سے کم 2 منٹ بھی پر سٹاپ لگیں تو 62 منٹ یا 1 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ تو صرف سٹاپ پہ لگے گا. اور جو ڈیوریشن ہے یا ٹریولنگ کا وہ ٹائم ہے وہ تو الگ سے ہے. اگر بندہ چمکنی سے کارخانوں تک 2-2.25 گھنٹے میں جائے تو بندہ BRT میں جائے ہی کیوں. تو یہ BRT جو ہے یہ سب سے جو بڑھ کے ہے یہ کرپشن کا ایک منبع ہے, اور اس پہ وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن جو ٹیم ہے اس نے اس پہ رپورٹ بھی GFI کو کہ اس کی انویسٹیگیشن کریے. اس کا نہ ٹینڈر صحیح ہوا ہے نہ اس کا جو سارا پروسیس ہے اس میں خرد برد ہوا ہے. لیکن PTI کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کے لوگ گئے ہیں, سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا ہے تاکہ کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن نہ ہو. آخر میں یہ کہوں گا کہ PTI والے جو ہیں وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں, پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. صد محفل و خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, صد محفل و خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جو اسپیشل اسسٹنٹس کا جو ایک گن مچا ہوا ہے, آئی ول کال اٹ, اس کو میں اور اس کو وائٹ واش سے شروع نہیں کریں گے, اس پہ ذرا ڈیٹیل سے MPA صلاح الدین صاحب آپ لوگ سب کو ذرا بریف کرنا چاہیں گے. Thank you. First of all, most welcome to all of you. تمام صحافی بہن اور بھائیوں کو میری طرف سے بھی ویلکم اور السلام علیکم. میرے کولیگ نے تو BRT پہ بات کی, چند ایک چیزیں میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ریلیونٹ ہے. جب یہ پروجیکٹ وہ شروع کرنے جا رہے تھے تو ایک تو انہوں نے جلدی میں کیا تھا, ان ہیسٹ میکس ویسٹ, یہ سب آپ سب کو معلوم ہے. پھر یہ کہ انیشلی انہوں نے 500 ملینز کا لون لیا تھا, اور یہ لون جب وہ لے رہے تھے اس وقت ڈالر کی قیمت تھی 105, اور اب جب یہ ری پیمنٹ اس کی شروع ہوگی فی الحال آج کے ریٹ آف ایکسچینج کے مطابق یہ 165 ہے, تو ہمیں کتنا ایکسٹرا دینا پڑے گا. ایک تو یہ, پھر یہ کہ صرف یہی نہیں, لیبور پلس 0.6 یہ اس سود ریٹ پہ لی تھی. لیبور
لنڈن انٹر بینک ایکسچینج ریٹ جو نارملی 2% ہوتا ہے، میرا خیال ہے آج کل بھی 2% ہے، سو 2.6% اس پہ ایکسٹرا انٹرسٹ لگے گا، اور یہ اس ری پیمنٹ اس کی شروع کب ہونی ہے؟ 2022 سے ابھی تک بس چلا نہیں ہے، اور یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں عمران خان اس کے پیچھے ہنسا کرتے تھے، اور میں نے نہیں، آپ لوگوں نے رپورٹ کیا تھا، اور آپ لوگوں کے کلپس ہیں اس کے بارے میں کہ وہ ہاتھ بھی اس طرح ہلا کہ اوپر سے بس جائے گا، یہ کیسا ہوگا، اور آپ لوگوں نے ہی یہ رپورٹ کیا تھا کہ وہ اس کو جنگلہ بس کہتے تھے، اور وہ جنگلہ بس کی ضرورت پشاور میں بھی آ گئی، کرپشن تو کرنا تھی، الیکشن کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا، تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اب بس چلی نہیں ہے، اب ہم نے 2022 میں اس کی ری پیمنٹ شروع کرنی ہے۔ گوئنگ ٹو دا نیکسٹ سیگمنٹ، جس طرح کی میری کالیگ نے بتایا، وزیر اعظم صاحب کے معاونی خصوصی 2 آف دیم، 2 ان میں سے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی۔ ایک تھی تانیہ ادریس جو کہ ڈیجیٹل پاکستان کی انچارج تھی، اور اس اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اپوائنٹ ہونے سے 1 ہفتے پہلے انہوں نے ایک کمپنی رجسٹر کروائی، اور وہ کمپنی جس میں جہانگیر ترین جس میں ڈائریکٹر ہیں، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے، تو اور اس کو پھر اربوں کے کانٹریکٹس دیے ڈیجیٹل پاکستان کے۔ پھر اب انہوں نے جس طرح کہ آپ لوگوں نے رپورٹ کیا، جس طرح کہ میڈیا میں آیا، اور انہوں نے ریزائن تو کر لیا، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ابھی گورنمنٹ نے یہ کوئی لب کشائی نہیں کی اس کے بارے میں کہ ریزائن کیا تو کیوں کیا، ریزائن کرنے پہ مجبور کیا تو کیوں کیا، کچھ نہیں کہا ابھی تک، نہ کسی نے ابھی تک لب نہیں کھولے۔ اسی طرح ڈاکٹر ظفر مرزا، یہ دونوں ڈول نیشنل ہیں۔ پھر یہ کہ یہ اسپیشل اسسٹنٹ تھے ہیلتھ کے بارے میں، اور انہوں نے 10 ارب کے کرپشن کا اس کے بعد خورد برد کرنے کا اس پہ الزام ہے۔ اچھا، انہوں نے اس پہ یہ بھی بلیم ہے کہ نیپوٹزم کی ہے، نیپوٹزم اقربا پروری، اور اقربا پروری کے ذریعے انہوں نے جونیئر آفیسرز کو سینئر گریڈز میں پوزیشنز میں ترقی دی۔ پھر یہ کہ انہوں نے یہ پرائس ہائٹس جو دواؤں کی تھی اس کو بالکل کنٹرول نہیں کر سکے، اور دوائیں کتنی مہنگی ہو گئی ہے، میری کالیگ نے بھی بات کی اور آپ سب کو بھی معلوم ہے۔ اسی طرح جو را مٹیریل پاکستان میں میڈیسنز بنانے کے لیے انڈیا سے امپورٹ ہوتا ہے اس کو بھی مس ہینڈل کیا۔ اسی طرح انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے بھی ریزائن کیا، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ٹیکہ وہ اور تانیہ ادریس قوم کو اور غریب عوام کو، ٹیکس پیئر کو جو وہ لگا چکے ہیں، اس کے بارے میں ان سے ابھی تک کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، اور نہ حکومت اور نہ وہ کوئی لب کشائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کو ریپلیس کون کر رہا ہے؟ اس کو ریپلیس کر رہا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان، اور یہ پرائم منسٹر کے فرینڈ ہیں۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، نیپوٹزم۔ اب اچھا، یہ کہ ان کی جگہ یہ الیکٹڈ ممبرز، وہ کیوں؟ ان میں کوئی اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ یہ سیٹ لے سکیں۔ یہ تو پی ٹی آئی میں پھر کمپیٹنسی کی بڑی کمی ہے۔ پھر یہ کہ اسی طرح ہم ٹرانسپیرنسی کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی کب ہوگی؟ جب وہ ان کی طرح لوگوں کو لائیں گے اور ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کی مرضی جب آئیں، جس کو ٹیکہ دینا چاہیں اور جب ریزائن کرنا چاہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کیپنگ ان لائن ود دا ہیلتھ ایشوز، ایک بات صلاح الدین صاحب کہنا بھول گئے، جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے بھی سی او ہیں کرنٹلی، انہوں نے اس پوسٹ کو ابھی تک چھوڑا نہیں ہے، تو مطلب عمران خان کو 92 کے ورلڈ کپ اور شوکت خانم کے نشے سے نکلنا چاہیے۔ اس ورلڈ کپ کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری اچیومنٹس آ گئی ہیں، لوگوں نے اچیو کر لی ہیں۔ شوکت خانم بہت اچھا ادارہ ہے، ہم اس پہ کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے، لیکن شوکت خانم کے سی او کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے سی اوز ہیں جو اس پوسٹ کی وردی ہیں، اور جیسے صلاح الدین صاحب نے کہا ہے
ان کے الیکٹڈ ممبرز کہاں گئے؟ پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی کے الیکٹڈ ممبرز کہاں گئے؟ ان کی جو الائڈ پارٹیز ہیں ان کے الیکٹڈ ممبرز کہاں گئے؟ ان میں کوئی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ یہ چیز اٹھا سکے. یہاں پہ ڈیول نیشنل کی شرط بھی تھی, یہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تھا, یہاں پہ مس مینجمنٹ بھی تھی. ان سب چیزوں پہ انہوں نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں؟ پاکستان میڈیکل کمیشن میں بھی ہم نے جب اپنی انویسٹیگیشنز کی ہیں, ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہت پراپر طریقے سے ایشوز انویسٹیگیٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے لائیں. اس میں ہم کوئی سیاسی, جس کو آپ کہتے ہیں سلوگنیئرنگ اور اس طرح کی ٹاک نہیں کرتے, لیکن یہ ایسی بات ہے, ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم نے پریس میں نہیں دیکھا کہ پریس والوں نے اس کو بہت کوئی ہائی لائٹ کیا ہو. تو یہ جو ایشو ہے وہ تیمور باز صاحب جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے ذرا پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. السلام علیکم. اپنے اور اپنی ٹیم ممبرز کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ. بات کرتے ہیں جی پی ایم سی کے بارے میں. پاکستان میڈیکل کمیشن جو کہ آلریڈی ریجیکٹڈ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, اس کو دوبارہ ایک آرڈیننس کی شکل میں پارلیمنٹ کے ذریعے پھر سے لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ ریپلیس کر رہے ہیں پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن کے ذریعے پی ایم ڈی سی کو, جو کہ ایک پرانا نظام تھا, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل. اس کو یہ ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ اس کو آلریڈی لاسٹ مارچ کے مہینے میں ریجیکٹ کر چکی ہے اور پی ایم ڈی سی کو دوبارہ اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایات دے چکے ہیں. دوسری جو بات ہے, اس میں بار بار جو نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہمارے کپتان صاحب کے کزن کا, نوشیروان برقی صاحب کا, جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس میں ایک تو جیسے ہی اس کا اعلان ہوتا ہے پی ایم سی آرڈیننس 2019 کا, اس میں جتنی بھی فیوریبل پالیسیز ہے وہ فیور کر رہی ہے ہماری نجی تعلیمی اداروں کو, میڈیکل جو کالجز ہے پرائیویٹ. ایک تو ان کو کلی چھوٹ مل جائے گی فیس کلیکٹ کرنے کی ڈونیشن کے نام پر, جو کہ کلم کلا حق مارنا ہے غریب طلباء کا جن کے وسائل نہیں ہیں لیکن قابلیت ہے ان کے پاس. اور یہ پی ایم سی کے ذریعے ہو جانا ہے کچھ اس طرح سے کہ جس کے وسائل ہیں, قابل ہے یا نہیں ہے, اس نے آ جانا ہے. آگے بات کرتے ہیں اسی بارے میں. اس کونسل کی جو خصوصیت ہے, اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ نان ڈاکٹرز ہیں اکثریت. اس سے پہلے مطلب جو ابھی بھی ادارہ کام کر رہا ہے, نظام جو چل رہا ہے ان کا پی ایم ڈی سی کا, اس کی خاص بات یہ تھی کہ ہمارا ملک بھی جمہوری نظام پہ چل رہا ہے اور پی ایم ڈی سی کا جو نظام تھا وہ بھی جمہوری تھا. بائی الیکشن اس کے سارے پاکستان سے جتنے بھی ممبرز ان کے آنے تھے وہ الیکٹ ہو کر آتے تھے. پی ایم سی جو ہمیں بتا رہا ہے, اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ جیسے ہماری یہ حکومت سلیکٹڈ ہے, اس کے ممبرز بھی سلیکٹڈ ہوں گے. جس طرح یہ آئے ہوئے ہیں اس طرح یہ پی ایم سی کے ذریعے ڈاکٹرز پر بھی ایک ڈکٹیٹرشپ نظام کے ذریعے ان کو مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ڈاکٹرز بھی نہیں ہوں گے. پی ایم سی کے لاسٹ جتنے ممبرز انہوں نے بتائے ہوئے ہیں وہ نان ڈاکٹرز ہیں, اس فیلڈ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ تر جو پریشانی ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو ہو رہی ہے وہ ہے این ایل ای. این ایل ای جو ہے نیشنل لائسنسنگ ایگزام. اس میں پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک کلم کلا جو ہے نا کوشچن مارک ہے ہمارے گورنمنٹ پر. کیا انہیں اپنے تعلیمی اداروں پر اعتماد نہیں ہے؟ کیونکہ جو ڈاکٹرز بار بار ایگزامز دے کر ایف اے سی ایگزامز کے بعد انٹری ٹیسٹ کے ذریعے جو آتے ہیں اور بار بار اپنے ایم بی بی ایس کے دوران ایگزامز دے کر وہ اپنے ہاؤس جاب تک آتے ہیں. تو پہلے پی ایم ڈی سی کا جو نظام تھا وہ جیسے ہی آپ سارے ایگزامز دے کر آ جاتے ہیں, اپنا ہاؤس جاب کر کے آ جاتے ہیں, تو آپ پراپر ایک ڈاکٹر بن جاتے ہیں. لیکن پی ایم سی جو ہے ان سے بعد میں بھی ایک ایگزام لیں گی جو کہ ان کے اپنے ہی اداروں پر
تعلیمی اداروں پر ایک سوال یا نشان ہے. کیا انہیں اعتماد نہیں رہا اپنے تعلیمی اداروں پر؟ آگے جا کے جی بات کرتے ہیں. اس بل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نیشنل اسمبلی ریجیکٹ کر چکی ہے اور ہم اپنی ڈاکٹر کمیونٹی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ANP اس بل کو, اس آرڈیننس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دی ہے اور امیجیٹ وڈرول کا ڈیمانڈ کر دی ہے. سوشل میڈیا بانے ملا شمع. اگلا جو ایک ایشو ہے, یہ کچھ PTI کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہم کہہ سکتے ہیں, ان کو موجودہ حکومت نے کچھ بہت ہی ذمہ دار جو گورنمنٹ پوزیشنز ہیں وہ ان کو آئی ڈونٹ نو انعام کہہ دوں, تحفہ کہہ دوں, نام آپ ان کے لیے پسند کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک نام آگے آتا ہے مسٹر غزالی کا, جو کہ جنرل مینیجر کی پوسٹ پر آتے ہیں. یہ جو مینجمنٹ پے 2 MP2 اس کو یہ کہتے ہیں, اور اس کی ایکسپیکٹڈ جو سیلری ہے 3 لاکھ روپے ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. یہ جو تھے یہ PTI کے جو سوشل میڈیا ونگ تھا, اس میں ان کے لیے جو ضروری پروپیگنڈاز ہوتے ہیں, جو ان کا سوشل میڈیا کے بارے میں موقف تھا, یہ وہی کرتے آ رہے تھے. اور اب اچانک سے ان کو جنرل مینیجر کی پوسٹ پر لایا جا رہا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی نوٹیفیکیشن ہے 3 اگست کی, یہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں. تو ابھی اپنے پارٹی ورکرز کو اس طرح نوازنے کو آپ بھی کوئی نام پسند کر کے دے دیں. شکریہ جی, تھینک یو. تھینک یو تیمور خان. آپ سب کے کویسچنز لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ کوکی خیل جو قوم ہے وہ باب خیبر پہ پچھلے 1 مہینے سے زیادہ سے بیٹھی ہوئی ہے. ان کے کچھ مطالبات ہیں. ہمارے جو صوبائی صدر ہیں ایمل ولی خان صاحب, انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز کا سٹیٹس اوارڈ کرنا چاہیے, لیکن حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ نہ کسی نے رابطہ کیا ہے, نہ ان سے کسی نے وزٹ کیا ہے. اگر کچھ نہیں تو انسانی ہمدردی کے تحت میں اپیل کرتی ہوں حکومت وقت سے کہ وہ جائیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں, کیا ایسی مجبوری ہے کہ وہ 1 مہینے سے زیادہ سے اپنے گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے سڑکوں پہ اس گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کے توسط سے میں یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہتی ہوں. اور اب اگر آپ لوگ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وی آر ریڈی فار یور کویسچنس. دیکھیں جی, ہم جمہوری پارٹی ہیں. ہم نے اس جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں. ہمارے بڑوں نے, ہمارے گھر والوں نے, عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, ورکرز نے, لیڈرز نے. ہم ڈیموکریٹک سسٹم کے جو طور طریقے ہیں ہم پہلے ان پہ چل رہے ہیں. پارلیمان میں 2 سال ہم نے اپنی آواز ریز کی. پارلیمان میں جب ہمیں کوئی اپنے سوالوں کا, اپنے مطالبوں کا صحیح جواب نہیں ملا تو اب ہم پریس کے سامنے آئے ہیں. آپ اس جمہوری سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ ستون ہیں. اگر آپ کے توسط سے جو ہم یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں ان کا ہمیں جواب نہیں ملے گا تو ہمارا 3rd اور فائنل آپشن عوام کا ذریعہ ہوگا. ہم ضرور نکلیں گے, ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. اور ہم نے اپنی آپس میں اپنی جو پارٹی کی ورکرز ہیں ان کو ہم نے آگاہ کر دیا ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن کے طور پہ اگر ہم نکلیں کہ نہ نکلیں, عوامی نیشنل پارٹی کے طور پہ ہم ضرور نکلیں گے. اور عوام جو آج کل ہر طرف سے پس رہی ہے, چیخیں مار رہی ہے, ان کی جو یہ مسائل ہیں ان کی آواز اٹھانے کے لیے اور ان کے حل کے لیے عوامی نیشنل پارٹی اگر ضرورت ہوگی تو اکیلی بھی فیلڈ میں نکلے گی. جی میرے 2 کویسچن ہیں. پہلا کویسچن یہ ہے کہ ART اسکینڈل جو ہے وہ اس میں تحقیقات کی اس رپورٹ نے اس کو جو ہے نا اسٹے کیا. اس بنا پہ کہ کوئی بھی بڑا نئے کا بجٹ جو چل رہا ہو اس میں انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی جب تک وہ مکمل
بھی مکمل ہونے والا ہے ابھی تقریباً 1-2 مہینے بعد اس کی ابتدائی کو کیا AMD اس کو دوبارہ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں یہ اسکینڈل دوبارہ اس کے انویسٹیگیشن کے لیے کوئی کوشش کریں گے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالصمد کے خلاف نیب میں 2 ریفرنس چل رہے ہیں, ایک غیر قانونی بھرتیوں کے اور ایک دونوں نے اس میوزیم میں اور ہیریٹیج ٹریک میں جو انہوں نے غبن کیے اس کے خلاف دونوں ریفرنس اب بھی زیر سماعت ہے. تو آپ کے پریس کانفرنس کا مقصد کیا یہ تو نہیں ہے کہ آپ عدالت پر اثر رسوخ ڈالنا چاہتے ہو اور اپنے من پسند فیصلے کو دینا اور دلوانا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں بھائی. پہلے آپ کے دوسرے کویشچن کا میں جواب دے دوں. ہم امید یہ کر رہے تھے کہ جب ڈاکٹر صمد کے اوپر 2 نیب کے ریفرنسز ہیں تو حکومت ان کو خود برطرف کر کے جب تک ان ریفرنسز کا فیصلہ نہیں آ جاتا وہ چاہے ٹیمپرری طور پہ کسی دوسرے بندے کو پوسٹ پہ لگائے جن کے جو کنٹروورشل نہ ہو. اگر ڈاکٹر صمد عدالت سے کلیئر ہو جاتے ہیں یہ سارے الزامات کے باوجود تو ہم بھی ان کو کھلے دل سے تسلیم کریں گے. لیکن حکومت کیونکہ حکومت نے کنٹروورشل بندے کو بٹھایا ہوا ہے, ایک نیب زدہ بندے کو بٹھایا ہوا ہے, کیا یہ ترازو صرف ایک سیاستدان کے لیے ہے کہ ان کے اوپر نیب کی انکوائری ہو یا نیب کا کیس ہو تو وہ نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں نہ وہ کوئی عہدہ پکڑ سکتے ہیں؟ ہمارا ڈیمانڈ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عدالت پہ کوئی پریشر ڈالیں. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک عدالتی فیصلہ نہ آئے حکومت اس آدمی کو اپنے عہدے سے ہٹائے اور ایک نان کنٹروورشل کلین آدمی کو اس عہدے پہ لائے. دوسری جو آپ کی بات یہ ہے, سپریم کورٹ ہم سب کے لیے بہت قابل احترام محکمہ ہے. ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے, ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک طرف سے جو آرڈرز آئے ہیں اور ہم سب کی خیبر پختونخوا کی اور خاص کر پشاور کی جو عوام ہے ہم سب کی دعائیں ہیں کہ یہ BRT کا پروجیکٹ جلد از جلد کمپلیٹ ہو, کہ ہم جس عذاب میں پچھلے 3-4 سالوں سے مبتلا ہیں ہم اس سے فارغ ہوں. لیکن ہم جو چیزیں ہمارے مائنڈ میں آ رہی ہیں, ہم بار بار اسمبلی میں بھی یہ سوال جب اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں غلط فیکٹس اینڈ فگرز ملتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جب BRT شروع ہو ہمیں اس کا پراپر کاسٹ کا بریک ڈاؤن دے. یہ بات ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی اٹھائی ہے, یہ بات ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی اٹھائیں گے. اور لائک آئی سیڈ, اگر ہمیں ان 2 فورمز پہ صحیح جواب نہیں ملے گا تو تیسرا جو فورم ہے وہ عدالت کا ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حق کے لیے اپنی آواز اٹھائی ہے, اور اگر اس میں ہمیں کلیئرٹی نہیں ملتی حکومت کی طرف سے, جیسے صلاح الدین صاحب نے آپ کو کہا ہے, ہمیں جب وہ فگرز کوٹ کرتے ہیں تو ڈالر کی پرائس میں جو رائز ہوا ہے وہ تو ہمیں نہیں بتاتے نا کہ وہ یہ چیزیں اس طریقے سے جو ایک لارج اسکیل فگرز کی فجنگ ہو رہی ہے, اگر وہ ہمارے ساتھ ہوئی تو پھر ہم ضرور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. جی پچھلے کوئی 2 مہینوں سے آواز آ رہی ہے کہ جی وہ بن رہی ہے. جس سپیڈ پہ حکومت کام کری اسی سپیڈ سے اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی بن رہی ہے. تو ہمارا ویٹ آن ہے, لیٹس سی کہ کب ہمارا انتظار ختم ہوگا. تھینک یو جی.